امبیسڈر صاحب، یہ جو ایکسرسائز ہوئی، جو پہلے دوحہ میں ہوئی، پھر اس کے بعد جناب یہ ٹرکی چلی گئی، اور وہاں سے نہ کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں شیپ اپ ہوئی ہیں جو کہ مجھے آپ بہتر بتا سکتے ہیں، میں اپنا یہاں پہ ویو پوائنٹ نہیں بتانا چاہتا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہسٹری دیکھی جائے افغان حکومتوں کی، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، تو وہ اس میں کمٹمنٹس جو ہیں وہ ایز سچ کبھی پوری نہیں ہوئی. ایٹ دس ٹائم کیا یہ کمٹمنٹس پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ دیکھیے رانا صاحب، جی یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں ایکسرسائزز وغیرہ کی، جی تو یہ بنیادی طور پر ہمارے ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ تمام ضروریات سے واقف ہوں گے، جی اور پتہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو انڈیا کر رہا ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہمارے لیے ہیں. جی اب ہمارا جو اس وقت زیادہ توجہ جو بات توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ طالبان یا افغانستان کے ساتھ ہماری جو بات چیت ہے وہ جاری رہتی ہے یا نہیں رہتی. ٹھیک. اس وقت تو ہمیں 6 دن مل گئے ہوئے ہیں نا، لیکن پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ روایتی طور پر کبھی طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت میں ہم نے باہر سے مدد نہیں دی تھی کبھی بھی، ٹھیک ہے. اور ہم دوسرے ملکوں کی مدد کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں. تو میں کیونکہ سفارتکار خود ہوں اور میں نے یہ سب اس قسم کی سٹیجز سے گزرا ہوا ہوں، اس وقت جب طالبان نام کی جو جنریشن ہے افغانستان کی، جو مجاہدین پہلے تھے ضیاء الحق کے زمانے میں، بعد میں پھر وہ طالبان ایک فیکشن بن گیا تھا، اس زمانے میں ایک پاکستان کی کلیدی پوزیشن پر تھا 97 98 99، اور میں نے 97 میں طالبان کے لیڈر ملا عمر کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی، لیکن اس وقت ہمارا ایجنڈا اور تھا. اس وقت طالبان لوگ سب ہمارے بات سنتے تھے اور ہماری ریکگنیشن کی طرف ان کی سارا توجہ تھی. ہم نے انفیکٹ پاکستان، سعودی عرب اور ایمریٹس نے، ہم 3 ملکوں نے ریکگنائز بھی کر لیا تھا. مئی 1997 کی بات ہے یا کیا بات ہے. جی. تو اس وقت مجھے جس مقصد کے لیے مجھے میرے پرائم منسٹر نے بھیجا تھا قندھار ملا عمر سے ملاقات کے لیے، وہ تھا کہ جو افغانستان میں دھڑے بنے ہوئے تھے اس وقت 2 بڑے دھڑے تھے، ایک قندھار کا گروپ تھا اور ایک کابل کا گروپ تھا، اور اس کے پھر جو ناردرن الائنس تھا وہ ایک تیسرا دھڑا تھا. ٹھیک. تو ان کے درمیان ہم کوشش کر رہے تھے کہ ڈائلاگ ہو، اور اس وقت امریکہ بھی ہماری کوششوں کی سپورٹ میں اتنا انوالو تھا کہ این اس وقت جس وقت ہم ڈائلاگ افغانستانوں کو آپس میں کروانے کی کوشش کر رہے تھے، پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنا ایک اسپیشل انوائے بھیجا تھا اس وقت. وہ افغانستان کے ساتھ یعنی ہمیں مدد نہیں کرنے کے لیے آ رہا تھا، بلکہ ہم نے امریکہ کی مدد کی تھی کہ طالبان کے ساتھ رابطے کرو اور ان کو سفارتی سطح پر ایکسپوجر ملنا چاہیے. اور ہم امریکہ کے ساتھ باقاعدہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک ریلیشنز طالبان کے قائم کروا دیے تھے. ٹھیک. ان کا بندہ وہاں امریکہ چلا گیا تھا، تو ہم ان لائنوں پر آپریٹ کرتے تھے. اس وقت جو میں گیا تھا قندھار، وہ صرف ایک ایجنڈا تھا کہ ملا عمر کو راضی کروں کہ آپ جو افغان دھڑے ہیں سب آپس میں مل کے حکومت بنائیں، اپنے خلاف مت لڑیں، ایک دوسرے کے خلاف مت لڑیں. اس نے میرے کوئی 2.5-3 گھنٹے لگے تھے اس ملاقات میں، اور پوری کوشش کی مگر وہ نہیں مانا. اب آپ سے اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ طالبان کی مینٹیلٹی کیا ہے. وہ نہیں مانا. وہ کہتا ہے کہ میں تو میرے تو اور کمانڈر اس کے وہاں اس وقت کم از کم 50 کمانڈر اس میٹنگ میں موجود تھے. سب فرشی میٹنگ تھی وہ، اور کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کے کلچز لگے ہوئے تھے. ملا عمر کے خود ایک آنکھ نہیں تھی. تو لیکن تھا کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں بالکل آپ کی بات سے مانتا ہوں اور تسلیم کر لوں گا، لیکن مجھے دوسروں پر یقین نہیں ہے. تو وہ بات تھی. ہم نے بٹ اسٹل وی مینجڈ
to have an Afghan dialogue between the three parties. یہ اور چیز اس کا نتیجہ نہیں نکلا. میں صرف یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ڈاگ جو ہوتا ہے یہ ہر حال میں ملٹری آپشن کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے. میں شروع سے پہلے دن سے جب سے یہ افغانوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو رہی ہے ہماری, میں اس کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے یہ جو روز 2 منسٹر کھڑے ہو کے افغانوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. سی بی ایمز کی ضرورت ہے, ہمیں آپس میں اچھی بات کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس قسم کے وزیر کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ تورا بورا کروں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. ان کا کچھ مقصد اور ہوتا ہے, میں بتا دوں. وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں, اس کا کوئی مقصد, کچھ مقصد یعنی پرابلم کو حل کرنا نہیں ہے. وہ صرف ایک میں بیان نہیں کر سکتا, وہ سیاسی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے فوج کو اتنا الجھا دو کہ یہ فوج ادھر لگی رہے اور ہمارے جو سیاسی چیزیں ہیں ہم بالکل انٹچڈ اپنا سلسلہ شروع رکھیں گے. تو یہ اب نیا مسئلہ ہے, یہ پہلے یہ نہیں ہوتی تھی بات. پہلے تھا ہمارے اپنے فوج کے لوگوں کے براہ راست رابطے ہوتے تھے طالبان کے ساتھ, اور افغان چاہے وہ ناردرن الائنس کے ہوں یا کابل کے ہوں وہ ہمیں نہیں فرق پڑتا تھا. ہمارے اتنے اچھے مناسب تھے ان کے ساتھ کہ ایک سٹیج پہ امریکہ کا جو وائس چیف آف سٹاف تھا وہ اسلام آباد, اس نے جنرل کرامت کو فون کیا کہ میں یہاں ویسینٹی میں ہوں تو کین آئی کم اینڈ ہیو لنچ ود یو. یہ 98 کی بات کر رہا ہوں, جنرل کرامت تھے اس کو چیف. تو وہ جنرل کرامت نے فوراً مجھے فون کیا کہ وہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے تو ٹھیک ہے مگر تم پرائم منسٹر کو بتاؤ, جو مجھے بتا دیا تم نے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لنچ جب ہوا تو اس وقت اس نے, جنرل رالسٹن تھا اس کا نام, اس نے کہا کہ جنرل دا ریزن آئی ایم ہیئر ود یو ہیونگ لنچ بیکاز رائٹ ناؤ ہمارے جو میزائل ہیں وہ اسٹرائک کر رہے ہیں خوست کی طرف, ملا وہ کیا ہے اسامہ بن لادن پہ. کیونکہ اگر ہم لوگ وہ حملہ کر دیتے خود بغیر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ کے لوگ جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کو اطلاع کر کے بھاگے. ان کا مقصد تھا کہ ہماری ISI اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, یہ تھا مقصد. تو یہ خیر ہم نے وہ سلسلہ کنٹیکٹ کیا اور وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی میری مشورہ یہ ہے کہ یہ جو آپ 2-3 دنوں میں سن رہا ہوں باتیں کہ طالبان کے ساتھ پریفرنس یہ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹ رابطے ہوں, اور ہمارے لوگ ہیں ایسے جن کے رابطے ہو سکتے ہیں. اگر وہ یونیفارم میں نہیں ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ہمارے اپنے فارن آفس کے سفارتکار ہیں جو بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو بجائے ایک وزیر دفاع بن کے وہ وزیر جنگ بنا ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ماحول خراب ہو رہا ہے اس طریقے سے. یا تو کہیں آپ چاہتے ہی نہیں ہیں امن, بس سیدھی بات کہیں, پھر یہ تماشا نہ